السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے گدے اچانک کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے ملک میں گدے کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گدے پر بے شمار محاورے ضرب المثل معروف ہیں۔ بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے بھی بہت کچھ لکھ رکھا ہے گدے کے بارے میں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گدے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ گدے کا گوشت پہلے حلال تھا تو اسے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اور چین جیسا بڑا ملک گدے خرید کر ان سے کون سا خطرناک کام سر انجام دیتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سکپ مت کیجیے گا۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گدھا ان سواری اور بوجھ اٹھانے والے 4 جانوروں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس اور خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے فائدے بھی اس میں موجود ہیں۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے۔ صبح سویرے تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، اور شام جب انہیں واپس لاتے ہو وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ گدے ہیں، اور سب سے زیادہ گدے پاکستان، چین، بھارت، سوڈان، میکسیکو اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی سروے رپورٹ کے مطابق جون 2021-22 تک پاکستان میں 56 لاکھ گدے تھے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گدی 12 سے 14 ماہ میں صرف ایک بچہ دیتی ہے۔ گدوں کی فضیلت کی بات کی جائے تو گدوں کی فضیلت یہ ہے کہ گدہ انبیاء اور رسولوں کی سواری رہی ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 گدے تھے۔ ایک کا نام افیر تھا اور دوسرے کا نام یفور تھا۔ یفور کی بات کی جائے تو یفور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے ملا تھا؟ خیبر سے ملا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ دادوں میں سے 60 ایسے گدے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ پر سواری کریں اور آپ کے بعد مجھ پر کوئی دوسرا شخص سوار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سواری فرمائی اور اس کے بعد ان پر کوئی دوسرا شخص سوار نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ ہم یفور گدے کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا، گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ اس چوپاہے گدے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ فرمایا۔ گدے کو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آئے، اور وہ اپنی رسپانسبلٹیز احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بیچارہ کام میں لگا رہتا ہے، کبھی بوجھ اٹھا کر پہاڑوں پر جاتا ہے، کبھی صحرا میں، کبھی بازاروں میں، کبھی کھیت کھلیانوں میں، منڈیوں میں، کچے پکے راستوں پر رواں دواں رہتا ہے۔ وہی تازہ ترین چارہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ تازہ ترین چارہ دوسرے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے، اور اسے کچرے کے ڈھیر پر باندھ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سڑا سوکھا بوسیدہ باسی کھانا خود ہی کھا لو، اور وہی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے۔ اور گدھے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کبھی دوسروں کے کھانے پر غور نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی بانگ آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ یہ اس وقت بولتا ہے جب وہ کسی فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی ہینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت شیطان کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی ڈھینچو گدھا ہینگتا ہے تو ہم اس کو شیطان سمجھنے لگتے ہیں اور گدھے بیچارے کو مارنے اور اس پہ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے حلال تھا،
لیکن پھر میں حرام کرا دیا بعد میں۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدے کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے پالتو گدے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ البتہ وحشی گدھا، جس کو ایک مخصوص قسم کی گائے کا نام دیا جاتا ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑے کے متعلق حکم یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت فی نفسہ حلال ہے، البتہ اہل جہاد ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ خچر کے متعلق حکم یہ ہے کہ چونکہ خچر گدھے اور گھوڑے دونوں کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حرمت میں ماں کے تابع ہوگا۔ یعنی اگر گدی کے ساتھ گھوڑے کا جنسی ملاپ ہوا ہو تو اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حرام ہوگا، لیکن اگر گھوڑی کے ساتھ گدھا جفتی کریں تو اس سے خچر اگر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حلال ہوگا۔ آپ کو ابھی ٹرننگ پوائنٹ ہے میری اس ویڈیو کا، دماغ کھڑکیوں کھول کے سنیے گا۔ ایجیو نامی ایک پروٹین کی ٹائپ ہے جو سخت جیلی کی طرح ہوتی ہے، اگر اسے گرم پانی میں ڈال دیں تو وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے اور شراب اور کھانوں میں ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے ایک بلڈ ٹانک ہے، انرجی بوسٹر ہے۔ لوگ اسے کیپسول میں بھر کے استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر ملک کی طرح گرم پانی میں ڈال کے ڈیزولو کر کے پی لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو ہم بات کریں نا ایجیو پروٹین کی بات کر رہے ہیں، یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے انتہائی زبردست چیز ہے، اور یہ فیس کریمیں جو اکثر لیڈیز استعمال کرتی ہیں، گولڈن پر، فائزہ صبا، سندر، ڈائمنڈ ڈیو، فیس فریش، ارینا حسن، ارینا گولڈ، عجوبہ، زیتون ٹائپ کی جتنی بھی اسٹیرائڈ جن میں موجود ہوتا ہے، جن میں کیمیکل موجود ہوتا ہے، تو یہ ایجیو ان میں شامل ہوتا ہے۔ میک اپ کی پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ معاملہ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اصل ایشو ایجیو پروٹین کی نہیں ہے، اصل ایشو گدے کا ہے، کیونکہ ایجیو پروٹین پتہ ہے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ گدوں کی کھالوں سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ گدوں کی کھالوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے چین اسے دھڑا دھڑ مارکیٹ کر رہا ہے، اور اس کا کمرشل استعمال پتہ ہے کب شروع ہوا؟ 2011 میں شروع ہوا۔ چین کے ماہرین نے جب اسے کاسمیٹک میں یوز کرنا استعمال کیا تو پوری دنیا میں گدوں پر مشکل وقت آ گیا۔ چین میں سن 2000 میں 1,10,00,000 گدے تھے، لیکن ایجیو یہ ٹائپ جو ہے پروٹین کی، اس کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر صرف 40 لاکھ رہ گئی، اور پھر چین اس کے بعد دنیا میں گدوں کی کھال کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ یوگینڈا، تنزانیہ، فاسوبالی اور سینیگال جیسے بہت سارے ملکوں میں ہر سال گدے کی 18 لاکھ کھالیں امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ کیا ہے ان کی؟ 1 کروڑ کھالیں ہیں۔ یوں چین کو ہر سال 82 لاکھ مزید کھالیں چاہیے۔ ہم چائنا کے ہمسایہ ہیں، چنانچہ ہمارے گدے پچھلے 10 سالوں سے چائنا کی زد میں ہیں۔ پاکستان میں 2011 تک 1000 روپے میں گدے کی کھال مل جاتی تھی، لیکن جب چین نے کھالیں خریدنا شروع کی تو قیمت 30,000 کو بھی کراس کر گئی ہے۔ پاکستانیوں کا یہ کاروبار منافع بخش محسوس ہوا، چنانچہ یہ لوگ گدا خریدتے، اس کا گلا کاٹتے، کھالیں اتار کر چینیوں کو دے دیتے اور گدے کا گوشت ہوٹلوں میں استغفر اللہ بیچ دیتے، اور تاجر کیا کرتے تھے؟ دگنا منافع کما لیتے۔ دوسری جانب چینی تاجر بزنس مین کھال بیجنگ لے جاتے، اس سے ایجیو پروٹین نکالتے، اور ایجیو پروٹین فی کلو پتہ کتنا بیچتے تھے؟ $388 میں بیچتے تھے، اور ایک کھال سے عموماً 5 کلو ایجیو نکال دی جاتی تھی، جیلی نما جو ہوتے ہیں۔ یہ جیلی نکلنے کے بعد کھال فرنیچر والوں کو بیچ دی جاتی تھی۔ یوں کھال کی، گدوں کی جو کھال ہے، فرنیچر، ایجیو اور گدا، یہ جو ہے نا گدے فروش جو ہوتے ہیں، تینوں کے رزق کا ایک سورس بن گیا بہت بڑا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن پھر 2016 میں پتہ چلا کہ صرف گدے کی کھال نہیں، پورا گدا ہی کارآمد ہے، اور یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق اس کا گوشت بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور گدی جو ہوتی ہے نا، فیمیل گدی جو ہوتی ہے، اس کا دودھ انسان کی سانس کی نالی کھول دیتا ہے۔ اس ریسرچ کے بعد چین میں پورے کا پورا گدا جو ہے نا، سالم گدے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا گیا، اور چین تاجر جو ہے نا، چینی تاجر جو تھے وہ ڈالروں کے بریف کیس بھر کر افریقہ چلے گئے، جس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو بنا، اور افریقہ میں گدوں کا بحران پیدا ہو گیا۔ چنانچہ افریقی ملکوں نے گدوں اور
गधों की खालों की एक्सपोर्ट बंद कर दी। अफ्रीका से जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान गधों के मामले में चीन की वाहिद आस बन गया। इसी तरह चीनी ताजरों ने पाकिस्तान का रुख किया और हमारी हुकूमत ने भी सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों से सबकत ले गया और उसने चीन की ज़रूरत पूरा करने के लिए सूबे में डंकी फार्मिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। और KPK की हुकूमत ने मुआशी पोटेंशियल देखते हुए गधों की अफजाइश के लिए खसूसी इंतजामात भी शुरू कर दिए और गधों के कद, काट और खूबसूरती के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, गधों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बचपन में इतने ज़्यादा गधे होते थे, अचानक गायब हो गए, तो अब मुझे पता चला कि ये चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि सारे गधे तो चाइना चले गए। ये थी गधों के बारे में रिसर्च। अगर अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।